अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। रमज़ान मुबारक का महीना जारी है, जहां पर रोज़े अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके जिस्मानी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रमज़ान के अंदर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनको रोज़ा रखने के लिए, और मुख्तलिफ दिल के अमराज हैं, रोज़ा रखने के लिए किस किस्म की एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है और किस तरह से वो अपने रोज़े को रमज़ान मुबारक को जारी रख सकते हैं, और क्यों आजकल पाकिस्तान के अंदर हार्ट अटैक की अमवात जो शरह है अमवात की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर दिल के अमराज के हवाले से रेशो क्या है, दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर क्या रेशियो है और पाकिस्तान इस हवाले से कहाँ पे जा रहा है, और इसके दिल के अमराज बढ़ने की बड़ी वजूहात क्या है। नौजवानों के अंदर तशवीशनाक हद तक दिल के अमराज जो बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आजकल नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक की शरह भी बहुत ज़्यादा है। इस सारी सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम जो कि एक मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मुख्तलिफ कमेटियों को रन कर रहे हैं। CM जो कोर कमेटी है हार्ट डिजीज़ के हवाले से उसके भी मेंबर हैं, जो दूसरा बड़ा PIC की तर्ज के ऊपर अस्पताल पंजाब लाहौर के अंदर बनाया जा रहा है जिना, उसको भी ये सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो सोसाइटी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी उसके सदर हैं, रूह रवां हैं, और भी बहुत सारी खदमात इस अंजाम दे रहे हैं। आज प्रोग्राम में इनके साथ खुलकर तफसील के साथ इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू शो, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। रमज़ान मुबारक का महीना जारी है, रोज़े तो ज़ाहिर आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे, लोग आपके पास पूछने के लिए आते रोज़ा कैसे रखें और आप तो खुद को खुद ही बताते होंगे। सर इस पे आते हैं हम सबसे पहले हम कि दिल के अमराज़ों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी जी। हार्ट अटैक, बाईपास, ये पहले हम सुनते थे कहीं कहीं पेशेंट को ये होता था, लेकिन अब इसकी शरह इतनी बढ़ गई कि हर तीसरा पेशेंट इसके साथ है और ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सारी चीज़ों के ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि दिल के अमराज, हार्ट अटैक, ये बुनियादी तौर पर कितनी ख़तरनाक बीमारी है? थैंक यू वेरी मच मोहसिन, और पहले तो रमज़ान मुबारक आपको। और जहाँ तक आपने बात की कि कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही अहम है। और ऑब्वियसली वो शायराना तरीके से जिस तरह कहते हैं दिल ही तो है, ऑब्वियसली तमाम आपका जो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दिल के ऊपर डिपेंडेंट है। जहाँ ब्लड सप्लाई जो दिल के से ही तमाम जिस्म को सप्लाई होती है, और अगर दिल ही बीमार पड़ जाए तो ऑब्वियसली या बीमारी है या डेथ है। सो ऑब्वियसली सारा सर्किट जो है इंसानी ज़िंदगी का जो है दिल पे दारोमदार है। सो उसकी अल्टीमेट जो है वो हार्ट अटैक है, विच में कल्मिनेट इनटू डेथ, यानी कि उससे डेथ भी हो सकती है। तो जहाँ तक अमराज दिल का ताल्लुक है, दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइज, यानी कि पूरी दुनिया में भी जो हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स या ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इस तरह आप समझ लें कि 30 से 35% अमवात दुनिया में जो है वो दिल और उससे मुतल्लिका पेचीदगियों के 35% अमराज वर्ल्ड वाइड के हवाले से, हार्ट और उससे रिलेटेड इश्यूज जो है, और इट्स सच अ बिग कॉज ऑफ डेथ। और आप सोच रहे थे तकरीबन 2 करोड़ के करीब अमवात एनुअली जो है वर्ल्ड वाइड जो है सालाना जो है दिल के अमराज या उससे रिलेटेड चीज़ों से हो जाती हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तकरीबन 3 से 3.5 लाख अमवात पर ईयर जो है वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड इश्यूज से होती है। 3 से 3.5 लाख। और अगर आप पर डे के हिसाब से कर लें तो 12 से 1500 अमवात जो है डेली जो है पाकिस्तान में जो है दिल या उससे मुतल्लिका पेचीदगियों की वजह से हो रही है। 1,500 के करीब अफराद दिल के अमराज। और सिर्फ अवेयरनेस की बात है, अगर आप याद करें कोरोना जब आया था तो सिर्फ एक डेथ जो थी वो पब्लिक के लिए एक अलार्म क्रिएट करती थी और मीडिया उसको हाइप देता था, और 200 से 300 तो बहुत ज़्यादा था। तो 200 से 300 फर्ज बाल अगर हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा है। और आप सोचें कि 1,500 के करीब डेली डेथ्स जो है पाकिस्तान में हार्ट डिजीज से रिलेटेड इश्यूज से हो रही है, बड़ा इशू बन चुका है। और ग्लोबली आपको पता है इंडस्ट्रियलाइज्ड भी कंट्रीज है और डेवलप्ड कंट्रीज भी है, बट पाकिस्तान बिलोंग टू अंडर डेवलप्ड कंट्री, और यहाँ बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। और ऐसे मुल्क में जहाँ की इकॉनमी अच्छी नहीं है और फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है पाकिस्तान की, और उसमें मेजॉरिटी जो है यंग एज ग्रुप के अंडर 30, 70% ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ अंडर 30, और जहाँ के ये अमराज दिल जो है नौजवानों में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल मसला भी है
اور پلس جو ہمارا سوشل سسٹم ہے ہمارا کہ ایوری باڈی از ناٹ اے ارننگ ممبر ان دا فیملی, یعنی کہ ایک فیملی میں ایک کمانے والا ہوتا ہے اور 10 کھانے والے ہوتے ہیں. اور اگر وہ پیک آف دا کیریئر میں اگر اس کو ہارٹ ڈیزیز ہو جائے یا خدا نہ خاصہ ڈیتھ ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ فیملی پہ اور سوسائٹی پہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کچھ لوگ جن کو ہارٹ کے مسائل ہوتے تھے, ہارٹ اٹیک سوچتے تھے یار بڑا ہوگا, بوڑھا ہوگا, کافی عمر نکل جائے گی, پھر کہیں جا کے ہارٹ اٹیک آتا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایج کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, اب تو ہر ایج گروپ کے لوگوں کو ہو رہا ہے, خاص طور پر نوجوانوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح خطرناک تشویشناک حد تک بڑھ گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایون جب ہم ڈاکٹر بنے تھے تو 40s 50s کے قریب تو چیسٹ پین کو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. بٹ اگر آپ سن کے آپ حیران ہو گئے, اب ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ایک بہت ہی الارمنگ میں آپ کو سائن بتاؤں یا ایک سینیریو بتاؤں کہ یوزلی آج سے 10-20 سال پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک باپ بیٹا آ رہے ہیں تو مریض کی کرسی پہ جو ہے باپ ہی بیٹھتا تھا اور بیٹا ایز اے اٹینڈنٹ آتا تھا. بٹ اب انفارچونیٹلی ہر 10 میں سے 1 یا 2 ایسے سینیریو ہوتے ہیں کہ بیٹا آ کے مریض کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اور باپ اس کو لے کے آتا ہے. اور ایون دا اسٹوڈنٹ لائف جن کی شادی نہیں ہوئی, جو جابس پہ نہیں گئی ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. سو اس میں 2 ٹرینڈز جو ہے بہت وجہ ہے, کیوں اس طرح ہو رہا ہے, یہ سارا سینیریو بدل گیا ہے. یا 2 ٹرینڈز ہیں میں آپ کو بتاؤں جو کہ اس میں بہت الارمنگ ہے, اسپیشلی ود پاکستان. پہلے یہ تھا کہ 40s 50s یا 60s کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا تھا. اب وہ ٹرینڈ ہے ینگ ایج گروپ میں اور مڈل ایج میں بھی آ گیا ہے, نمبر 1. دوسرا چیز یہ ہے کہ پہلے ہارٹ ڈیزیز کو امیروں کی بیماری کہا جاتا تھا, اور کہتے تھے کہ امیروں میں ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے, غریبوں میں کہاں ہونا ہے. اب دوسرا ورسٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ غریبوں میں آ گیا. سو 2 بہت الارمنگ سچویشنز کہ ایک یہ ہے ینگ ایج گروپ میں آ گیا, دوسرا غریبوں میں آ گیا جن کے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, وہ علاج نہیں کر سکتے, وہ علاج نہیں کرا سکتے, اور الٹیمیٹلی اس کا سوسائٹی اور گورنمنٹ کو یہ پورا برڈن بیئر کرنا پڑتا ہے. سو یہ 2 بہت الارمنگ جو ہے وجوہات اور جو ٹرینڈز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ینگ ایج گروپ میں کیوں یہ سارا مسئلہ آ گیا, پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی پاپولیشن تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے, اور اس میں ریسنٹ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے تقریباً 70% آف یور پاپولیشن از لیس دین 30, یعنی کہ 30, یعنی کہ آپ تقریباً 25 میں سے تقریباً آپ 16 کروڑ کے قریب جو ہے آبادی آپ کی اور نوجوانوں کی ہے. اور ریسنٹ اسٹڈی جو سروس ہے اس کے حساب سے 48.5% جو ہے لیس دین 18, یعنی کہ آپ کی 12 کروڑ کی آبادی جو ہے صرف جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے. اور یہ جو جنریشن ہے اس کو اگر ایجوکیٹ نہ کیا گیا تو اگلے 10 سے 15 سال کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں جس طرح کہ کریپ کر رہی ہے ہارٹ ڈیزیز ینگر ایج گروپ میں, تو کتنا بڑا فائنینشیل کرائسس آ جائے. جہاں تک آپ لائف سٹائل, سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارا لائف سٹائل, ہمارا ایٹنگ ہیبٹس, کیونکہ دیر آر ڈفرینٹ کازز, وجوہات ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کے جس کی وجہ سے کیا ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. جن چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا سوسائٹی کے اندر, یعنی لیٹ سونا یا رات کو لیٹ کھانا, جن چیزوں کو نا ہمارے بڑے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ غلط ہے, اب وہ ساری چیزیں ہمارا فیشن بن گئی ہیں, ہماری روٹین رواج ہمارا بن چکا ہے. آپ نے بات کی کہ ینگ ایج گروپ پہ کیوں آ رہا ہے. آپ سوچیں آج سے 30-40 سال پہلے سکولز میں گراؤنڈز مست تھے, ہر بندہ جو ہے مطلب کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں بچہ جو اسکول لائف سے ایکچولی کام سٹارٹ کریں تو ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں سکولز میں گراؤنڈز نہیں ہیں, کوٹھیوں میں بن گئے ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بن گئی ہیں. اس کے بعد آج سے 20-30 سال پہلے جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے سائیکلنگ کرتے تھے, آج کل دے آر آئیدر آن دا موٹر سائیکل. آپ دیکھ لیں لاہور میں موٹر سائیکلس کی کتنی تعداد ہے, یا وہ کارز کے اندر. پھر اس کے ڈائٹ اور ایکسرسائز کا کوئی رواج ہی نہیں ہے, گاڑی پہ بیٹھے اور وہ پہنچ کے کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا بات ہے اوبیسٹی اینڈ اوور ایٹنگ. جنک فوڈ اوور دا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈس جو ہے جنک فوڈ بہت بڑا ہے. اور آپ دیکھیں ہوم ڈیلیوری کلچر خاص طور پر بڑے سٹیز کے اندر, اور اس کے بعد بے جا کھانا, رات 1-2 میلز لے لیے, 3 میلز لے لیے, اس کے بعد بھی 1 میل لے لیے, اور اس کے بعد بفے کلچر, اور اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کی بے احتیاطی, ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے وزن بڑھ جانا. اور جب وزن بڑھتا ہے تو نہ صرف کارڈیو واسکولر رسک بڑھتا ہے بلکہ شوگر کے انسیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے, بلڈ پریشر کا بھی بڑھ جاتا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی اس چیز کو ایڈ آن کرتے ہیں. پھر اسموکنگ, ینگ ایج گروپ میں بہت زیادہ اسموکنگ کا ٹرینڈ بڑھ گیا. یونیورسٹیز میں آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد جو ہے شیشہ اسموکنگ, اس کے ویپ جو ہے بہت یہ کرتے ہیں. ایون اب فیمیلز میں جو ہماری ایفلوئنٹ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر فیمیلز بھی اسموک کر رہی ہیں. سو دیز آل فیکٹرز. پھر اسٹریسز, جو اسٹریس ہے بذات خود اسٹریسز آف دا نارمل لائف جو ہے یہ بہت بڑھ گئے.
سو یہ تمام چیزیں مل کے جو ہے ینگر ایج گروپ پہ لے آئی. گھر کے معاملات کا، اکانومی کا، جاب کا، یہ سارے سٹریس کتنا اس کے چانسز کو بڑھاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے یا دل کے امراض؟ میں وہی کہہ رہا ہوں بیسکلی اٹس اے کامبو. مطلب لیٹس سے کہ آپ کھانے پینے کی بے احتیاطی کر رہے ہیں، آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اس کے بعد جو ہے ینگ ایج میں آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو گیا، اسموکر بھی ہیں آپ، فیملی ہسٹری بھی اگر آپ کی تھی، اور اس کے بعد اسٹریسز ہے، جاب کا ہے، انمپلائمنٹ ہے اور سب کچھ، تو ایوری تھنگ جو ہے نا کامبو افیکٹ ہوتا ہے اور پارٹ پلے کرتا ہے. اور یہی سب وجوہات ہیں جو کہ ینگر ایج گروپ میں جو ہے یہ آ گیا ہے. اور ینگر ایج گروپ میں جو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اسموکنگ از دا لیڈنگ کاز، اور اس کے بعد جو ہے سب سے امپورٹنٹ کاز از اوبیسٹی کا نہ ہونا اور اسموکنگ. یس یہ ینگ جی، اور الٹیمیٹلی یہی اوبیسٹی یا کھانے پینے کی بے احتیاطی جو ہے جو 20s میں یا ٹین ایج میں سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں چائلڈہڈ اوبیسٹی، کہ اگر آپ نے وزن کو موٹاپے کو رکھنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی چھوٹا ہے، 13-14 سال کا، کوئی نہیں جی، جب بڑا ہوئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ اگر آپ نے وزن کنٹرول کرنا ہے تو دس از دا ٹائم. آپ نے اسکول لائف میں اور ٹین ایج کے اندر جو وزن بڑھ جاتا ہے وہ پھر کنٹرول نہیں ہوتا. یہ جو لاڈ پیار میں ہم بچوں کو بہت ساری چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں ڈیٹ ٹائم، جب بھی جو فرمائش کی لا کے دے دیا، یہ نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل جی، آبویسلی آپ دیکھیں نا ایک کیلورک ریکوائرمنٹ ہے، ایک تو آپ اس کیلورک ریکوائرمنٹ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، اوپر سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جنک فوڈ جو ہے خاص طور پہ، اور یہ جس قسم کا ہم رغن خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں ہم کھاتے ہیں، اس کے اندر اٹس آل فل آف کولیسٹرول، اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے آپ اس کو جو ہے کنزیوم نہیں کرتے اور اس کا ایکسرسائز نہیں کرتے، وزن گین کر جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ سب کچھ جو ہے ایڈ آن ہو کے ہارٹ ڈیزیز کا یا شوگر ارلی ایج میں یا بلڈ پریشر ارلی ایج کا باعث. جو بیماریاں پہلے بہت دور جا کے آتی تھیں وہ بہت سپیڈ کے ساتھ. ایبسولوٹلی جی. اب یہ بچوں کے اندر نومولود بچے ہیں، ان کے اندر بھی کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، نومولود کے اندر ہارٹ اٹیکس تو یوزلی نہیں، کیونکہ ہارٹ ڈیزیزز جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. ایک جو سب سے زیادہ جس کو ہم زیادہ ڈسکس اس وقت کر رہے ہیں دیٹ از کورونری آرٹری ڈیزیز، یعنی کہ دل کی شریانوں میں تنگی ہو جانا، جس کی وجہ سے خون کی سپلائی جو ہے متاثر ہوتی ہے اس میں، اور وہ ہم بات کر رہے ہیں بہت ینگر ایج گروپ میں آ گئی، اور اس کی شرح سب سے زیادہ ہے اور لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. جہاں تک بچوں کی بات ہے اس کو ہم کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، پیدائشی طور پہ جس میں کہ دل میں سوراخ ہو جانا یا اور اس سے ریلیٹڈ پیچیدگیوں میں جو ہے اس میں، سو ان میں بیسیکلی ہارٹ اٹیک نہیں، مگر دل کا سوراخ اگر بڑا ہے تو اس کی وجہ سے ارلی ڈیتھ جو ہے ہو سکتی ہے، لنگس کے پریشرز اگر بڑھ گئے ہیں، سو دیٹ از اے ڈفرنٹ سینیریو. پھر اس کے بعد ایک اور تیسری فارم ہے جو بچوں میں ہارٹ ڈیزیز کی ہوتی ہے، دیٹ از رومیٹک فیور، یعنی کہ لو سوشو اکنامک کنڈیشنز میں جو ہے آپ کے گلے کی انفیکشنز وغیرہ کے ساتھ آپ کے دل کے ویلز جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم ٹین ایج کے ایون 8-10 سال کے ایج میں جو ہے دل کے ویلز بند ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو میٹل سٹینوسس ہے بڑی ینگ ایج گروپ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی بچیوں میں ہم بہت دیکھ رہے ہیں. ایون ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹین ایج میں، اور ان کا دل اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ یا ویلو دل کا تنگ ہو جاتا ہے، لیک ہو جاتا ہے. یہ بڑا دل کا ہونا، دل کا بڑا ہو جانا، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ اوبویسلی جی اس کی وجوہات ہے کہ لیٹ سے اگر ویلز کا جس طرح بچیوں کا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اوبویسلی اگر ویلز تنگ ہے، لیک کر رہے ہیں، وہ لیک کر دل بڑھ جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی آپریشن نہیں کرانا پڑتا ہے یا اس کی مورٹیلٹی بھی زیادہ ہے. دوسرا یہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا جو کورونیز ہے، جس کے یہ آپ نے بتایا کہ جو لڑکیاں ان کے اندر زیادہ مسائل، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ویلولر ہارٹ ڈیزیز کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر زیادہ مسائل ہیں، اور خاص طور پہ ینگ ایج گروپ، اسپیشلی دا ٹین ایج گروپ. اور اس میں جو ہے یہ زیادہ تر ہم ایفلوئنٹ کلاس میں نہیں دیکھتے، غریب غربا میں جہاں ایک کمرے میں 10-10 15-15 فیملی ممبرز رہ رہے ہیں اور اس کی ہائیجین اچھی نہیں ہے، تو وہاں گلے کی انفیکشنز اور دوسرے تھروٹ انفیکشنز کے انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے، اور ان انفیکشنز کی وجہ سے دل کے ویلز جو ہے افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کو ویلولر ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اور اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری فیملی سٹائل جو ہے اس میں لڑکوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، لڑکیوں کو کم دی جاتی ہے، اور سم اور اندر اس وجہ سے جو ہے بچیوں کی ہائیجین اچھی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ویلولر ہارٹ ڈیزیز ذرا زیادہ کامن ہے. بٹ وہ یہ کورونری آرٹری ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک سے یہ فرق ہے. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو زبیر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے اور جس طرح سے نوجوانوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو اپنی روٹین کو جنہوں نے بالکل بدل لیا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کا کھانا کھاتے ہیں، رات کو پھر 2-3 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، ہوم ڈلیوری منگوا کے کھا رہے ہوتے ہیں، شوق کی وجہ سے، بس بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں.
اور جو بچوں کی بیجا فرمائشیں ہم دن رات پوری کر رہے ہوتے ہیں، انفیکٹ یہ ہم ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل کے امراض کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ بہت زیادہ سر الارمنگ سچویشن ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ اب جیسے بتا رہے ہیں کہ پہلے باپ جو ہے وہ ویل چیئر پہ ہوتا تھا اور بیٹا اس کو لے کے آتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ویل چیئر کے اوپر ہے اور باپ اس کو لے کے آ رہا ہے. تو اس کو ہمیں اپنے روٹین کو، اپنے لائف سٹائل کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ خدا نہ خواستہ وہ ویل چیئر میرے یا آپ کے لیے نہ ہو. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. یہاں پر وقت بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دل کے امراض کے حوالے سے. پروفیسر زبیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، اس کے اوپر ہمیں اور خاص طور پر والدین کو، نوجوانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب بڑھتے ہیں رمضان کی طرف. سر، رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے، تو جس طرح آپ نے بتایا کہ لاکھوں مریض جو ہیں وہ دل کے امراض کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر اس کی شرح بہت زیادہ ہے. جب اتنے زیادہ مریض ہیں اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، یہ بیماری کے چانسز بہت زیادہ بڑھنے کے، تو پھر اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو مریض نہیں ہیں وہ کس طرح سے احتیاط کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ خاص طور پر پہلے مریضوں کی طرف آئیں گے کہ جو ہارٹ کے مریض ہیں، جن کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، جن کے والو شریانیں بند ہیں دل کی، وہ روزہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ کیا احتیاط ان کو کرنی چاہیے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے ڈسکس کیا ہے، اسپیشلی خاص طور پہ جو لوگ ہیں جو کہ خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیز، نون کیسز آف ہارٹ ڈیزیز. ایک تو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کازز کیا ہیں یا اس کے شرح میں بات کیا ہے. اب جن کو ہارٹ ڈیزیز کا پتہ ہے، کیا وہ روزہ بنیادی پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کیا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ احتیاط تو بعد میں. چلو، اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش ہمارے لیے دی ہے، کیونکہ عام طور پہ آپ اپنے تمام شرعی مسائل کا حل جو ہے مفتیوں سے حاصل کرتے ہیں. بالکل. اور آپ کہتے ہیں جی یہ چیز ہے، آپ جا کے مفتی سے پوچھ لیں. یہ واحد سینیریو جہاں مفتی ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں مریض، وہ لوگ جا کے مفتی سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم ہارٹ پیشنٹ ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس. سو بیسکلی مفتی جو ہے اپنا ڈیوٹی جو ہے ہمیں سائن کر دیتے ہیں، اور بخدا ان کی صحت کو بخدا اب وہی بات اتنی بڑی جب ذمہ داری آ جائے آپ کے اوپر، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ صحیح ڈیسیژن دینے کا کہ اب یہ مفتی نے اپنی ذمہ داری جو ہے میرے اوپر ڈال دی. ہیونگ سیڈ دیٹ، روزہ جی روح کی غذا ہے. روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور یہ سب کچھ نئے کانسیپٹس آئے ہیں، اور اس کے اوپر جی وزن، وہی نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، وزن گھٹائیں جی، صحت کے لیے کیا ہے. گوروں نے جو چیز آج سمجھی، اسلام نے جو ہے 1400 سال پہلے سمجھ لی. بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض. ایبسلیوٹلی. اور اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک مہینہ تو پورے سال میں مسٹ ہی ہے جس پہ فرض روزے کر دیے گئے، بٹ ادروائز بھی سنت میں جو ہے روزہ ہر مہینے میں اور ڈفرینٹ اوقات پہ رکھا گیا، اور وہ الٹیمیٹلی سائنس نے ثابت کیا کہ صحت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر دوسری چیز جو ہے جو انسان جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، وہ 2 وقت کے سنت میں 2 وقت کے کھانے کا کانسیپٹ ہے. صبح کا کھانا اور شام کا کھانا، اینڈ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، اور صبح کا بریک فاسٹ اور ارلی ڈنر. سو یہ کانسیپٹ ہے، اور اوبیسلی یہ دوسرا کانسیپٹ ہے جو کہ ہم فالو نہیں کرتے. ہمارے آپ کو پتا ہے کھانے پینے کا ٹرینڈ ہے، اور صبح اچھا ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو کھانا کھانا ہے، ادھر کرنا ہے. سو یہ بیسکلی کانسیپٹ بہت اسلام کے قریب ہے. اب سب سے امپورٹنٹ کویشچن جو تو پہلا تھا کہ اوبیسلی کیا ہر ہارٹ ڈیزیز کا پیشنٹ روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا. سو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا یہ ہے کہ کون سے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے جو ہارٹ کے ڈیزیز. سو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ انسٹیبل انجائنا، جس طرح انجائنا یعنی کہ جن کو بار بار انجائنا ہو رہا ہو اور ان کو بار بار زبان کے نیچے گولی رکھنی پڑ رہی ہو، تھوڑا سا بھی نہ چل سکتے ہوں اور سانس پھولتا ہو، تو اس کو ہم انسٹیبل انجائنا کرتے ہیں. اس کی نسبت اسٹیبل انجائنا وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تکلیف ہو اور بہت زیادہ چلنے سے ہو. سو ایک اسٹیبل انجائنا کا پیشنٹ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، مگر ایک پیشنٹ جس کو بیٹھے بیٹھے چیسٹ پین ہو رہی ہے، بالکل 2 قدم چلنے سے چیسٹ پین ہو رہی ہے، وہ نہیں رکھ سکتا. دوسرا، ایسا پیشنٹ جس کو ریسنٹلی ہارٹ اٹیک ہوا، مطلب لیٹ سے ود ان 2-3 ویکس کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں، ابھی آپ نے جو ہے روزہ نہیں رکھنا. تیسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہ ہم ہارٹ فیلر کہتے ہیں. آپ نے بات کی تھی دل بڑھ جانا، کیونکہ کچھ ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہارٹ اٹیک کے بعد دل کا پٹھا ویک ہو کے دل کا پٹھا پھیل جاتا ہے. سو ایسے پیشنٹ جن میں کہ دل کا پٹھا 30-40% سے نیچے اس کی پمپنگ فریکشن اگر ہو اور اس کے اندر فلوئڈ اوور لوڈ ہو، یعنی کہ پیشنٹ کو سانس پھولتا ہو، سوجن آ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہو، ہم ہارٹ فیلر اوورٹ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے.
चौथा पेशेंट्स जिनको कि ये ब्लड बहुत ज़रूरी बात है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं हार्ट के मरीजों के लिए, क्योंकि हर बंदे की एक्सेस जो है वो नहीं होती डॉक्टर तक, और फिर इतने माहिर डॉक्टर तक। तो इन चीज़ों को हर बंदा जो किसी न किसी तरह खुदा न खासा दिल के अमराज में मुब्तला है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है कि कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो किन शराइत के साथ। जी सर। चौथा, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉम्बो होता है, हार्ट अटैक के साथ शुगर भी चल रही होती है, ब्लड प्रेशर भी। सो ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस या ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल जा रहा है और मेडिकेशन के बावजूद भी सेटल नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी उनको कोई थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है कि करें। पांचवा, डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट डिपेंड करता है कि वो गोलियों पे या इंसुलिन पे, उसकी डिपेंड करता है कि उसका कंट्रोल कैसा है, और शुगर का मरीज भी है, हार्ट का भी, और अगर खास तौर पे उसके साथ किडनी की प्रॉब्लम भी आ जाए, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें शुगर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है। कई दफ़ा वो सडनली ऊपर चली जाती है और कई दफ़ा अलार्मिंगली लो चली जाती है। सो जहाँ अच्छा कंट्रोल शुगर का ना हो, और अगर खास तौर पर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने की टेंडेंसी हो, उनको भी नहीं रखना चाहिए। सो किसी वक्त भी उनको रोज़ा तोड़ना पड़ सकता है, और किसी और भी, क्योंकि हाई शुगर की निस्बत लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया जो है ज़्यादा है। सो ऐसे पेशेंट जो कि अनस्टेबल एंजाइना के, रीसेंट हार्ट अटैक, कार्डिक फेलियर, हाइपरटेंसिव क्राइसिस या किडनी फेलियर के साथ जो है शुगर का कंट्रोल अच्छा ना हो, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि आप रोज़ों का फिदिया दे दें और आप रोज़ा ना रखें, किसी को आप रखवा दें, अल्लाह सेहत देगा तो फिर आप। और उसके अलावा पेशेंट्स जो कि स्टेबल हैं, जिनको बेशक एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बेशक बाईपास हो चुका है, स्टेबल एंजाइना है, अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और वो दवाइयों के ऊपर है, तो उसके ऊपर रोज़ा रखने के लिए कोई पाबंदी नहीं। मगर मैं नाजरीन को ख़ास तौर पे कहना चाहूँ कि मेरी एडवाइस है, क्योंकि हर पेशेंट दूसरे से डिफरेंट है। हम एडवाइस करते हैं रोज़ों से पहले आइडली, नहीं तो रोज़ों के दौरान अपना जो भी ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन है उसको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक दफ़ा विजिट कर लें, ताकि आपकी तमाम रिस्क फैक्टर प्रोफाइल वो देख ले, आपके सिम्टम्स देख ले, आपके ब्लड टेस्ट देख ले, ये किडनी फंक्शन कैसा है, उसके हिसाब से वो ही विल बी द बेस्ट गाइड टू टेल यू। मगर अगर स्टेबल पेशेंट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विच वेदर इट इज़, यू नो, फर्ज मान रमज़ान इस वक्त बड़े अच्छे मौसम के अंदर है, मार्च अप्रैल में, और पाकिस्तान का मोस्ट ऑफ द एरियाज जो है वहाँ टेम्परेचर जो है 20-22 के करीब है, और रोज़े के दौरानिया भी जो है 12.5 से 13 घंटे के दौरान है। जबकि अगर यही हबस के महीने में होता, जुलाई अगस्त में होता, रोज़े का दौरानिया 17, जहाँ के प्यास भी ज़्यादा लगती है, आजकल आपको फ्लूइड इंटेक की ज़रूरत नहीं है। सो इट वेरीज कि रोज़े का दौरानिया क्या है, वेदर क्या है। सो आजकल के वेदर के हिसाब से बहुत से हार्ट पेशेंट के पेशेंट्स जो के है रोज़ा रख सकते हैं, अनलेस के जो गर्मी के अंदर नहीं रख सकते थे वो आज रख सकते हैं। और अगली चीज़ ये है कि आज से 20-30 साल पहले जो अद्वियात है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा लेनी पड़ती थी, बट जिस तरह के एवोल्यूशन में मेडिसिन में अब बहुत सी अद्वियात जो है जो वंस डेली या ट्वाइस डेली लेनी होती है, इवन इंसुलिन। सो आप सहरी इफ्तारी में बासानी ले सकते हैं। खून पतला करने वाली जो अद्वियात है वो जारी रखी जा सकती हैं? जी, खून पतला करने वाली अद्वियात जो है या मोस्टली तो वंस डेली है या ट्वाइस डेली है, और बिल्कुल जारी रखी जा सकती है, उनका 24 आवर इफेक्ट है। इनको कैसे हम सहर और इफ्तार के दौरान मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन को, क्योंकि या तो आप इफ्तार के बाद लेंगे या सहरी से पहले लेंगे, सारा दिन तो मेडिसिन। ज़्यादातर आपको मैंने बताया ना कि हमारी बीडी डोज यानी कि सुबह शाम की डोज में होती है। तो जो हम सुबह कहते हैं नाश्ते पे और रात खाने के बाद, आजकल के हिसाब से देखें तो 7-8 बजे सुबह आप नाश्ते के साथ और रात को 7-8 बजे, तो उसको हम बड़ा इजी है, क्योंकि आजकल आपको पता है सहरी 5 बजे के राउंड है और इफ्तारी 6 बजे के राउंड है, तो वो उसी तरह उसको डोज कर लेते हैं। जो सुबह वाली डोज है वो सहरी के वक्त, और बाकी जो इफ्तारी के वक्त दे कैन इजीली टेक। और जो इंसुलिन भी इवन लगा रहे हैं वो आप सहरी से और इफ्तारी से इमीडिएटली पहले आप लगा सकते हैं। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की अगर हम बात करें, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए? शुगर के पहले मरीजों की मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि हमें डिटर्मिन करना है कि वो रख सकते हैं नहीं रख सकते। जो ख़ास तौर पे हमें अवॉइड करना है कि शुगर, क्योंकि फास्टिंग है 12 घंटे की और कई दफ़ा उनको फ्रीक्वेंट मील्स लेने पड़ते हैं, तो पहले तो हम ये वो सेट निकाल देते हैं जिनको हम कहते हैं कि जी आप रोज़ा ना रखें, ख़ास तौर पे अगर आपको किडनी की डिजीज़ भी है और अगर ख़ास तौर पे आप इंसुलिन के ऊपर है। बट अदरवाइज जो है शुगर के मरीज़ अगर स्टेबल हैं और उनके कंट्रोल्ड हैं, हम उनके यूनिट्स से एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सहरी के यूनिट से थोड़े से घटा देते हैं, इफ्तारी के जो है आपका डायबिटिक स्पेशलिस्ट बेस्ट गाइड कर देगा, थोड़े से बढ़ा देती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपकी डाइट। मोहसिन साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में बेसिकली रोज़े जो है ना रूह की ग़िज़ा है, मगर बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट जो कि पूरा साल बड़ा अच्छा शुगर कंट्रोल चल रहा होता है, वो वहाँ फ्रूट चाट फुल
ہر قسم کا پھل جس میں کھجور بھی ملی ہوئی ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کی یو نو وہ روح افزا کا گلاس بھی چڑھا لیتے ہیں. یو نو وہ دودھ 7 اپ بھی لے لیتے ہیں. 12 گھنٹے کی فاسٹنگ. یو نو اب وہ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ڈائٹ پلان پہ جو کہ ان کا ڈائبیٹک پلان ہے اس کو سٹک کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. مگر یہاں روح افزا جب شیرے کا گلاس بھی چل جاتا ہے یو نو خاص طور پہ ڈائبیٹک. پھر اس کے بعد آپ جہاں تک اپنے بلڈ پریشر کا تعلق ہے وہاں سموسا مسٹ ہے, وہاں پکوڑا مسٹ ہے. پکوڑا بھی ایک قسم کا نہیں, ہر قسم کا ڈفرینٹ قسم کے پکوڑے. اچھا پھر اس کے بعد دہی پھلکیاں بھی امپورٹنٹ ہے. سو بہت سے مریض جو ہے ہمارے جو کہ بڑے اچھے کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور بالکل سادہ غذا کے ساتھ سحری افطاری کے ساتھ بالکل اچھا گزار سکتے ہیں, یا ان کے ساتھ شوگر بڑی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ بلڈ پریشر کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں. آپ نے بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو پوری دنیا ہے نا وہ اسی طرح کی تھیراپیز کے اوپر جا رہی ہے, فاسٹنگ تھراپی اور بھی چیزیں لے رہے ہیں وہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے. ہمیں رب نے دی ہوئی ہیں, ہم اس کو بہتر کرنے کی بجائے اپنے کھانے پینے کی ہیبٹ جو غلط کرنے کے باعث اس کو اور زیادہ. ایبسولوٹلی جی, وہی بات ہے کہ مجھے یاد ہے بچپن ہمارا جب بھی ہوتا تھا, بے شک سردیاں یا گرمیاں, یو نو لوگ کہتے ہیں جی رمضان آ رہا ہے 4-6 کلو تو وزن کٹ ہی جائے گا. آپ ریورس ہو گئے, رمضان آ رہا ہے 4-6 کلو ود ہی جائے گا, جسٹ بیکاز کہ یو نو سحری اور افطاری ڈیلز چل پڑی ہیں. سر افطار بڑی وجہ ہے یو نو افطار, اور مطلب آپ کو پتہ ہے کچھ سال سے جو ہے سحری ہنگامہ, لو جی سحری ہنگامہ, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا تھا. آپ شہر کی طرف چل جائیں وہاں پھیونیاں, پراٹھے, سری پائے مغز. جی لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جی فاقہ ہے تو اس میں بہت ہائی کولیسٹرول ڈائٹ دی جائے تاکہ کیلوریک ریکوائرمنٹ آپ کی جو ہے 12 گھنٹے کی پوری کی جائے. جبکہ میری ناظرین سے التباس ہے خاص طور پہ کہ پلیز جتنا آپ سادہ رکھیں گے سحری کو اتنا آپ کا روزہ اچھا گزرے گا, کیونکہ سحری از دا موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ آپ جتنا مرغن کھانے دودھ بھی پی لیں گے, آپ سب کچھ پھیونیاں بھی لے لیں گے اور مرغن کھانے کھا لیں گے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے فوراً لیٹ جائیں گے, تو آئی تھنک صبح تک تیزابیت بھی آپ کو تنگ کرے گی اور سارا روزہ جو ہے کیلریز بھی آپ فالتو لے چکے ہوگے. تو آپ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ سارے ہم یہی کرتے ہیں. ایبسولوٹلی دس از واٹ اٹ از. آپ اچھا کیونکہ افطاری کے بعد تو obviously یو آر awake اور اس کے بعد آپ چل بھی لیتے ہیں, آپ تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں, سو آپ کے پاس 4 سے 6 گھنٹے. سو سحری از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم جس کے اندر آپ سادہ, جتنا سادہ, صرف سادہ روٹی لیں, عام سالن لیں آج جو آپ کا ہے, ضروری نہیں کہ آپ پراٹھے لیں اور مرغن کھانے کھائیں, اور اس کو جتنا پراٹھے افطاری کے اندر یہ تلی ہوئی چیزیں, سحری کے اندر پراٹھے اور افطاری کے لیے جو تلی ہوئی چیزیں سموسے اور یہ سب کچھ جو ہے, اور اب تو 20 قسم کے سموسے ہیں. یہ صحت کے لیے, کیونکہ ہم ہارٹ ڈیزیز سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, صحت کے لیے بلڈ پریشر بھی بہت انکنٹرولڈ ہمارے مریضوں کا, ٹھیک ہے, جو کہ جن کو ہم اجازت بھی دیتے ہیں, شوگر آؤٹ آف کنٹرول, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی گل نہیں رمضان ہے کھا لیں دو, کھجورے بھی کھا رہے ہیں, جو کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی جی اجوا بڑی چنگی ہے, ہم کہتے ہیں اجوا ہوگی اچھی, بٹ obviously ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے اور اس کے لیے بھی ہے کہ جی اس کی گٹک ہے یا اجوا ہے, تو ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں نہ کھائیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ روزے کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیاس کی بات ہوتی ہے کہ جی پیاس بہت لگے گی. آج کل تو موسم اتنا نہیں ہے, بٹ وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جن کو کڈنی پرابلم ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ فلوئڈ انٹیک اچھا رکھیں سحری اور افطاری میں بھی. بٹ بہت سے پیشنٹس جو کہ بارڈر لائن کارڈک فیلر ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ دل کا پٹھا کچھ لوگوں کا ویک ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے خاص احتیاط یہ ہے کہ باقی چکنائی کا, ریڈ میٹ کا آپ اوائڈ کریں سب کچھ, ان کا سالٹ انٹیک کم رکھنا ہے اور پانی بے بہا نہیں پینا. اچھا سر, یہ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے کارڈیولوجسٹ سے آپ مل لیں تو وہ آپ کو سارا گائیڈ کر دے گا. اونٹ کے علاوہ کسی کے اندر بھی پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی اللہ نے نہیں رکھی ہے, اور ہمارے سحری کے بعد ہم 2-3-4 گلاس صرف اس لیے پی جاتے ہیں کہ روزہ لمبا ہے, وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ پانی جو ہے وہ چلتا رہے گا. ایک پراٹھا جو ہے وہ 12 بجے تک چلے گا, ایک پراٹھا پھر اس کے بعد شروع ہو کے 3-4 بجے تک چلے گا, اور ایک پراٹھا جو ہے ہمیں افطاری تک لے جائے گا. اس طرح کا کانسیپٹ بھی چل رہا ہے, اور پانی بہت زیادہ پی جاتے ہیں جیسے, حالانکہ وہ تو سائیکل ایک جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, اس نے اسی اسپیڈ کے ساتھ سب کچھ جو ہے اس کو کر دینا. پروگرام میں وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. پروفیسر زبیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کو روزہ رکھتے ہوئے کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے, اسی حوالے سے بات کریں. سر ابھی ہم یہ بتائیے گا کہ بہترین خوراک کیا ہے سحر و افطار کے اندر, دل کے امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں کسی بھی لیول کے اندر ہیں ان کے لیے بہترین جو سحر و افطار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے آئیڈیل؟ تو جی obviously 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں ڈائٹ کے.
आपने भी हर एक बंदे ने पढ़ा है, दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है। आइडियल डाइट तो ये है कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कंटेंट कम हो। सो जहाँ तक मैं अब आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ तक सहरी की बात कर ले, फिर मैं इफ्तारी की बात करता हूँ। सहरी सादा होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा भूख रख के, बजाय कि आप ओवर ईट कर जाएं। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको चिकनाई का परहेज़ करना है, दैट इज़ फैट्स, पराठे, और बहुत सी अब लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी सिरी पाए और उस पर बहुत मुरगन खाने जो है सुबह रखते हैं। आप बिल्कुल सादा सब्जी, ठीक है, दालें, चिकन या फिश। प्रोटीन्स का बेस्ट सोर्स जो है, हम मटन या बीफ की जगह चिकन या फिश। सो एनी चिकन आइटम और उसके साथ सब्जी, दाल विद अ सादा रोटी, दैट्स द बेस्ट। ठीक है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो स्किम्ड मिल्क, सादा रोटी, पराठा नहीं, बेस्ट सादा रोटी, सादा रोटी के तेल के साथ खिलवाड़ होता है वो कोशिश करें कि नहीं। उसके बाद जो है आप चावल भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है आप ग्लास ऑफ वाटर और अ कप ऑफ टी या जो है लस्सी लाइट सी जो है आप, बस दैट शुड बी द बेस्ट मील। जहाँ तक डायबिटिक पेशेंट्स जो है ऑब्वियसली उसको मीठा नहीं डालना। और आजकल स्टीविया के नाम से हमारी एक वो आई हुई है प्रोडक्ट जो कि प्लांट ओरिजिन से है। डायबिटिक्स को हम कहते हैं कि इट्स वेरी क्लोज टू शुगर के उसके, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं ऑब्वियसली उनको नमक खाने में कम रखना है। सो दिस शुड बी द परफेक्ट डाइट फॉर यू कि आप फॉर सहरी के लिए। जहाँ तक इफ्तारी के ताल्लुक है, वंस अगेन सादा। और जो ये है ना, एक्चुअली आप किसी भी इफ्तारी पे जाएं तो आपको पहले पता चलता है कि जी ये तो इफ्तारी है और उसके बाद खाना आधे घंटे बाद लगेगा। सो मेरा आप सब लोगों को ये है कि काइंडली जो आपका इफ्तारी है वही आपका खाना होना चाहिए, तो आप उससे बच जाएंगे। क्योंकि इफ्तारी में आप जो है 2 घंटे बाद खाना खा लें, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, दही भल्ले और इस किस्म की चीज़ें, और रोल्स स्पेशल आप देखें, पट्टी रोल्स, फलां किस्म के रोल्स, और उसके बाद आप देखें कढ़ाई एक भरी होती है तेल की या घी की, और उसके अंदर तल तल की चीज़ें आ रही होती हैं। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। हार्ट डिजीज़ के हवाले से भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और उसके बाद फैट्स दे आर इंजूरियस टू हार्ट और वो दिल के लिए अच्छे नहीं है। और उसके साथ उसके अंदर नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल, तो वो नमक का कंटेंट भी करें। जहाँ तक फल का ताल्लुक है, फल इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। फल की आप उसके जी मैं डायबिटिक्स के अलावा जो है ऑब्वियसली कोई भी फल खा सकते हैं, और फल खास तौर पे लिबरल अमाउंट आप इफ्तारी पे लीजिए, और बेशक फ्रूट चाट की सूरत पे लीजिए जिस तरह भी। जहाँ तक शुगर वाले मरीज का ताल्लुक है, ऑब्वियसली उनको हम कहते हैं कि या वो उनके लिए लिमिटेड फल है, अमरूद ले लें, सेब ले लें, आड़ू ले लें या पपीता ले लें, बट अदरवाइज मीठे फल उन्होंने नहीं लेने। उसके बाद सादा रोटी, वंस अगेन चिकन फिश का कोई डिश और सब्जी, दाल, एंड दैट्स इट। ये जो आपने सहर इफ्तार का मेन्यू बताया, ये तमाम उन मरीजों के लिए दिल के किसी भी मर्ज के अंदर मुब्तला है? यस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑलमोस्ट ऑल, मगर कुछ इसके अंदर अगर आप डिफरेंशिएट कर दें। अच्छा कि आपने पूछ लिया। डायबिटिक्स के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली मीठे का उन्हें परहेज करना है, चाय कॉफ़ी या कोई भी लेना है बगैर मीठे के लेनी है या स्टीविया के लेनी है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए इसके परहेज है कि उसके अंदर नमक का कंटेंट कम होना चाहिए, और ख़ास तौर पर हार्ट फेलियर या जिनका दिल का पट्टा कम है उनको हम ये कहते हैं कि ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी भी लिमिट में लें। ये ना हो कि जो इफ्तारी होगी और पानी के ग्लास धड़ाधड़ पी रहे हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर से मशवरा करके कितना लिक्विड ले सकते हैं वो डिसाइड करें। आइडियल मेन्यू सहर इफ्तार के लिए डॉक्टर प्रोफेसर जुबैर अकरम में बता रहे हैं, इसको ही लेना चाहिए, चाहे आप दिल के किसी मर्ज में मुब्तला। लेकिन शुगर के लोगों का तो ट्रीटमेंट जो है कुछ अलग होता है। अच्छा सर, एक इसमें मैं एक ज़मीनी सवाल पूछना चाहूँ। हार्ट बीट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और फिर कम हो जाना, फिर कुछ अर्से बाद वक्फे से हार्ट बीट का बहुत तेज़ हो, ये कितना अलार्मिंग है? ये डिपेंड करता है वैसे साहब, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्पेशलिटी है। जिस तरह मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, आई एम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि मैं दिल की शराना से मुतल्लिका, यानी कि एंजाइना, हार्ट अटैक और उनसे मुतल्लिका चीज़, और मैं आम आदमियों को, पेशेंट को कहता हूँ कि आई एम द प्लम्बर ऑफ द हार्ट। यानी कि जिस तरह आपके घर में पानी की पाइप्स आ रही हैं तो उनको कोई ब्लॉकेज आ जाए, यू ट्राई टू ओपन अप, कुछ भी नहीं होती, आप बाहर से बंदा बुलाते हो, उसको कहते हैं बांस लेके पूरा साफ कर दो, एंड देन तो इसी तरह हम स्टेट से करते हैं। सो जहाँ तक आपने हार्ट बीट का ताल्लुक किया, वो एसोसिएटेड हार्ट डिजीज यानी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज जो कॉर्नी है उसकी वजह से भी हो सकती हैं, बट ज़्यादातर हार्ट डिजीज के और भी कॉजेज होते हैं, और उसके लिए बिल्कुल एक अलग ही स्पेशलिटी है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सो अगर तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है जो कि उसका अलग स्पेशलिस्ट है, अब डिपेंड करता है कि हार्ट बीट की वजह क्या है। सो देयर आर सो मेनी कॉजेज, बहुत डिफरेंट कॉजेज है हार्ट बीट तेज होने के। एक सिंपल एंजाइटी कैन, मतलब एक बच्चा एग्जाम में जा रहा है या बुरा ख्वाब देख लिया तब भी हार्ट बीट बदल सकती है। किसी पैनिक सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट तेज, विच इज जस्ट नॉर्मल।
اور کچھ جو ہے ہارٹ بیٹس جو ہے تیز ہو جاتی ہے, اب نارمل ہو جاتی ہے, جن کو ہم اب نارملٹی کہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈیٹیکٹ کریں کہ ہے کیا ہارٹ بیٹ کی پرابلم کی نیچر کیا ہے. سو اگر صرف سائنس ٹائیکارڈیا یعنی کہ صرف پینک یا اس کی وجہ سے انزائٹی کی وجہ سے کئی دفعہ تھائرائڈ تیز ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کر لیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. خوبصورت سسٹم ہے باڈی کا کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی پوری باڈی پہ افیکٹ, ایبسولوٹلی. پینک سب سے لے کے آپ کے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے کنٹرول. پینک یا انزائٹی سب سے بڑا ریزن ہے ہمارے پاس ہارٹ بیٹ تیز ہونے کے پیشنٹس کا آنے کا. بٹ ہم اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ اور ای پی اسپیشل اور ایون ہم بھی ایک ہالٹر ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ لگا کے 24 گھنٹے آپ کی ہارٹ بیٹ مانیٹر کر کے کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ اب نارملٹی کی وجہ کیا تھی, تو وہ اس کے حساب سے ہم اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. سر اس کی کیا علامات کیا ہیں, پریونشن کیا ہونی چاہیے ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں جن کو بالکل پہلے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جہاں تک علامات ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ محسن سب سے بڑا جو آپ نے ہارٹ فیلر کی بات کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کو ہارٹ ڈیزیز ہے. یہ بڑی بات ہے. اور کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے, ہمارے بہت زیادہ ہارٹ پیشنٹس جو ہیں وہ معدے کے اسپیشلسٹ کے زیر علاج ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی ہمیں بد ہضمی ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہارٹ ڈیزیز کی علامات کیا ہے, اور یہ نہ ہو کہ وہ 2-3 سال ڈفرینٹ اسپیشلسٹ کو دکھا رہے ہوں. سو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پروفائل دیکھنی ہے, رسک فیکٹر پروفائل, کہ کیا آپ اسموکر ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اور اس کے بعد ہائی کولیسٹرول ہے, فیملی ہسٹری, اور اگر آپ 45 سے اوپر ہو گئے ہیں. اگر آپ کی رسک فیکٹر پروفائل ہے تو آپ کو سمٹمس کو ایزی نہیں لینا چاہیے اگر اتنی ساری چیزیں آپ کیری کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انجائنا کا میں آپ کو سمٹم بتاؤں کہ انجائنا کیا ہے. انجائنا جو ہے اسٹیبل انجائنا بھی ہے, انسٹیبل انجائنا بھی. ہارٹ ڈیزیز کا پہلا سمٹم انجائنا کی صورت میں آتا ہے کہ لیٹ سے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, چلنے کے ساتھ یا نارمل ایکٹیویٹی یا نارمل سے زیادہ ایکٹیویٹی میں اگر آپ کو چھاتی میں بوجھ, دباؤ, گھٹن, جلن, یا چھاتی میں نہیں, لیفٹ آرم میں, جبڑے میں, کان میں, کئی دور دانتوں میں درد ہو جاتی ہے, اور اگر آپ رک جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو دین اٹ پہ بھی ہے ہارٹ ڈیزیز انجائنا. اور کچھ لوگوں کو صرف جلن ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں جی وہ سمجھتے ہیں تیزابیت ہے, خود سے سیلف میڈیکیٹ کرتے جاتے ہیں اور اس پہ سکتے جاتے ہیں. میرا میسج یہ ہے کہ اور وہ علامات جن کو ہم مرج کرتے ہیں میدے کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا, جی جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میدے کی وجہ سے, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دک ہو گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی دک ہو گیا, کھڑا کھاتا دک ہو گیا, ٹھیک ہے, کچھ کہتے ہیں جی سانپ اٹھ گیا, کھانا زیادہ کھا لیتا سی, کچھ کہتے ہیں جلن ہو گئی تھی. مگر میرا وہ صرف بستا ہے, ہو سکتا ہے میدے کا بھی ہو, مگر میرا آپ سب لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اسموکر ہیں, اگر آپ کو شوگر ہے, اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے, تو کائنڈلی ایک دفعہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کرا کے, کوئی ٹیسٹ کرا کے رول آؤٹ کر لیں گے کہیں پہ یہ ہارٹ کے سمٹمس تو نہیں ہو جائے. یہ تو تھے جی انجائنا کے سمٹمس, یہ سمپل ہوتے ہیں, زیادہ سویئر نہیں ہوتے, اور لوگ اس کو اگنور کر جاتے ہیں. اور جہاں تک ہارٹ اٹیک کا تعلق ہے, وہ یہی سمٹم زیادہ شدت کے ساتھ آ جائیں اور زیادہ لمبے ہو جائیں, یعنی کہ شدید چھاتی میں درد, دباؤ, گھٹن, سانس کا اکھڑ جانا, تریلی آ جانا, اور ادھر ہی چھاتی میں, بازو میں, ادھر, اور آدھا گھنٹہ اگر زیادہ رہے اور آپ کو دیکھنے میں لگے یار تو پیلا پہ گئے ہیں, ٹھنڈے پاڑے ہیں, اور اگر آپ شوگر کے مریض ہیں, ڈائبیٹک, جس طرح آپ نے پوچھا ڈائبیٹکس میں کئی دفعہ جی سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. شوگر ہے آپ کو, بلڈ پریشر ہے, اسموکر ہے, ابو 45 آپ کی ایج ہے, تو obviously immediately you have to go to emergency, جا کے ECG کرائیں. اٹ میں بی ہارٹ اٹیک اور ہارٹ پرابلم. سو یہ سمٹمس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ اگر آپ رسک فیکٹرز کیری کر رہے ہیں لائک شوگر, بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول اور اسموکر, یا ایج ابو 45 ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اگر یہ سب رسک فیکٹرز ہیں, آپ کو کوئی ڈیفینیٹلی یو شوڈ وزٹ اے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ, اور وہ کم از کم کوئی ٹیسٹ کرا کے آپ کو کلیئر کر دے گا, یا ادروائز کہ جی آپ کو کچھ نہیں ہے نہیں, اور آپ کو ایک بہتر رائے دے دے گا. خود سے آپ سیلف ٹریٹمنٹ نہ کیجیے, مطلب ایلوپیتھس کے پاس آئیں اور ہومیوپیتھ سے ادھر ادھر نہ جائے, پراپر اپن انویسٹیگیشن. یہ جو بازو میں درد ہو رہی ہوتی ہے, یہ ساری سائڈ میں درد ہو رہی ہوتی ہے, کنٹینیوس رہتی ہے, یہ پٹھوں کی درد بھی ہو سکتی ہے. جی دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ کئی دفعہ صرف آپ کا فروزن شولڈر ہی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بازو میں درد, کئی دفعہ گردن کے موروں کی وجہ سے آپ کو درد آ رہی ہوتی ہے. سو اسی لیے آپ کو پورا ایز اے پکچر دیکھنی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے, اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں, اس کے علامات کیا ہیں. پھر آپ کلینکل ایگزامینیشن میں لیٹ سے گردن کے موومنٹس, کندھا ہلا کے دیکھ لیا, پورا کلینکل ایگزامینیشن, پھر ECG, پھر اس کے بلڈ ٹیسٹ, پھر اس کے بعد فردر ETT یا تھیلیم یا CT یا جو واٹس ایور, سو پورے ایک ٹیسٹ کرا کے آپ پورا اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے, اینڈ دین یو کلیئر
کہ یہ پیشنٹ کو ہارٹ پرابلم ہے یا نہیں ہے. تھیلیم اور اینجیو سے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ یہ جی تھیلیم سے اوبیسلی اس کی سینسٹیوٹی کافی زیادہ ہے, بٹ اوبیسلی وہی بات ہے کہ کئی دفعہ تھیلیم میں بھی انڈر اسیس یا اوور اسیس ہو جاتا ہے, بٹ الٹیمیٹلی اٹس اے گولڈ اسٹینڈرڈ از روٹین اینجیوگرافی. بٹ وہی بات ہے کہ ہر پیشنٹ کو ہم اینجیوگرافی کی نہیں کہتے کہ جی آپ آئے اینجیوگرافی کرا کے دیکھ لیں, اگر یہ دونوں سو آپ اسٹیپ وائز آپ آگے بڑھتے ہیں, اور اگر اینجیوگرافی کلیئر ہے تو اوبیسلی آپ کو کم اور تھیلیم دونوں کلیئر ہیں, پھر بھی آپ کے درد رہتے تو پٹھوں کی درد ہے, تو پٹھوں کی درد ہو سکتی ہے اوبیسلی, جس کے لیے آپ آرتھوپیڈک ہوتی ہے تو میری کم وقتی آ جاتی ہے. میں نے کہا جی تھیلیم ہو گیا, آپ کا اینجیو ہو گئی. ہاں نہیں, اگر اینجیو میں کلیئر ہے تو پھر دین شی از اوکے. اور اوبیسلی ہو سکتا ہے ان کے کندھے کا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے گردن کے مورے کا مسئلہ ہو. بہت سے لوگ جو ہے سروائکل اسپونڈلوسس وہ لے کے پھر رہے ہیں اور اٹھا کے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ درد کیوں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں یا بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے, اٹھ کے 4 قدم گئے ہیں, نوجوان ہے, ہارٹ اٹیک ہوا وہیں پہ گر گیا. یہ سڈن آپ کو موقع نہیں ملتا ہاسپٹل جانے کا, کسی کو بتانے کا, آواز دینے کا, یہ اتنے سویر قسم کے ہارٹ اٹیک جو ہے. یس بصیر, آپ نے تو بات کی وہ یہاں سے چل کے ادھر گیا, بٹ 50% کے قریب ہارٹ اٹیکس پہ تو پیشنٹ ہاسپٹل تک ہی نہیں پہنچتا. اور آپ کو بہت سے آپ نے اپنی فیملی میں اور ارد گرد سنا ہوگا کہ جی رات سویا صبح اٹھا ہی نہیں, صبح اٹھا ہی نہیں, واش روم باہر نکلا ہی نہیں, سو صبح کے وقت آپ صبح اٹھا ہی نہیں. یہ سر کیا ہوتا ہے؟ تو اوبویسلی دیٹ از سڈن ہارٹ اٹیک یوزلی, اور اس کے ساتھ جی ہارٹ اٹیک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل کی سپلائی خون کی رک گئی اور اس کی وجہ سے ایک ڈیمیج کا سٹارٹ ہوا. مگر کئی دفعہ ایریتھمیاز از اے کاز آف ڈیتھ, یعنی کہ آپ جو بات کرتے ہیں کئی دفعہ ایب نارمل ہارٹ بیٹ ایسی سیٹ ان ہو جاتی ہے کہ سڈنلی وہ ہارٹ بیٹ کو سلو کر کے بند کر دیتی ہے. سو دیٹ از ایریتھمیا جو کہ کازز ڈیتھ. سو وہی بات ہے کہ ہارٹ اٹیک ویسے, بٹ اوبیسلی اس کے علاوہ بھی ہارٹ کے ڈفرینٹ جس طرح ہائپرٹروفک اور کارڈیومایوپیتھی اور ڈفرینٹ امراض بھی ہیں جس میں کہ سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. بٹ اوبیسلی وہی بات ہے کہ وہ پھر کارڈیولوجسٹ ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ شریانوں کے بند ہونے کی وجہ سے آپ کو ہائی رسک آف ہارٹ ڈیزیز ہے یا سڈن ڈیتھ ہے یا ادروائز. ہارٹ اٹیک جب شروع ہوتا ہے اور اس میں کتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے جب وہ ہاسپٹل پہنچنے کا, ہاسپٹل دور بھی ہوتے ہیں, اس دوران ہم خود کیا میڈیکیشن کر سکتے ہیں, کتنا وہ جو 2, 4, 10 منٹ یا گھنٹے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے جو بہت زیادہ یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ میں ہارٹ اٹیک سٹارٹ ہونے اور ٹریٹمنٹ انیشیشن کا ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ خود سوچیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے, وہ آپ کے 15 منٹ پہنچ گیا, گھنٹے میں پہنچ گیا, یا ایک وہ شخص ہے جو کہ 12 گھنٹے گھر ہی ویٹ کرتا رہا کہ پتر آئے گا تو میں جاواں گی, یا اٹھائے گھر میں ٹریٹمنٹ کرتا رہا, وہ 12 گھنٹے بعد پہنچا. سو جتنا ٹائم لیپس کرے گا اتنا ہارٹ کا مسل ڈیمیج ہوتا رہے گا. اور اگر پیشنٹ ٹائملی پہنچ جائے تو ہارٹ اٹیک کا مریض کا پورا پٹھے کا ڈیمیج بچ جاتا ہے. پہلے تو یہ تھا ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس میں کہ آپ ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ جو دنیا کی اچھی سے اچھی ٹریٹمنٹ اگر ٹائم لیپس کر گیا تو اوبیسلی وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. سو پہلے یہ تھا کہ اگر بیسٹ تھنگ از کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی شک پڑا ہے فوراً قریبی کارڈیک ایمرجنسی میں جائیں. اچھا کچھ لوگ یہ ویٹ کرتے ہیں جی شامی کنسلٹنٹ بیٹھے گا جو شامی وہ کھاواں گے, ہم ان کو کہتے ہیں جی ایمرجنسی مینس 7/24 24 گھنٹے. ہارٹ اٹیک نے ویٹ نہیں کرنا, کنسلٹنٹ شامی بیٹھے گا تو ہارٹ اٹیک ہوئے گا. وہ رات کے 2 بجے بھی ہو سکتا ہے, وہ رات کے 4 بجے بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کو کال کریں اگر آپ کی اپنی نہیں کنوینس, فوری طور پہ گیٹ ٹو کلوزسٹ ایمرجنسی, وہ بے شک میڈیکل ایمرجنسی ہو, ہارٹ کی کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ بھی نہ ہو, لوکل کوئی ایسی جگہ جہاں کے میڈیکل افسر بیٹھا ہو وہ ECG کر لے اور وہ فوری طور پہ ECG کر کے دیکھ لے اگر ہارٹ اٹیک. پہلے یہ تھا کہ ہارٹ اٹیک کے اندر جو ہے آپ کو انجیکشن دیا جاتا تھا ہارٹ اٹیک روکنے کا, بٹ انفارچونیٹلی اس کا 30 to 40% سکسیس ریٹ, یعنی کہ 10 میں سے صرف 4 میں افیکٹو ہوتا تھا, 6 میں افیکٹو نہیں ہوتا تھا. سو آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا پاسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. محسن نقوی صاحب تھے اور ہمارے ایڈوائزر ہے فرقت صاحب, انہوں نے جو ہے وہ انیشیشن لی 7/24 پرائمری اینجیوپلاسٹی, میننگ بائی کہ جتنے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں پنجاب کے, دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار ہارٹ اٹیک از امیجیٹ اینجیوگرافی اور اس کے ساتھ اسٹینٹ ڈال دیا جائے, اس کو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. سو اب وہ انجیکشن کا دور چلا گیا. ٹھیک ہے, سو اب دور ہے پرائمری اینجیوپلاسٹی کا کہ فوری طور پہ اینجیوگرافی ہو اور ہاسپٹل پہنچے, ڈیٹیکٹ کریں اگر ہے تو ہارٹ اٹیک تو فوری طور پہ اینجیوگرافی ہو اور فوری طور پہ اسٹینٹ ڈال کے فلو کو ریسٹور کیا جائے اور ہارٹ کے ڈیمیج کو روک دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر زبیر اکرم صاحب بہت شکریہ, بہت زبردست باتیں آپ نے بتائیں جو کہ
बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हार्ट के मरीज़ हैं, और उनके लिए भी जो नहीं है वो किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना जहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का बायस है, इसमें कोई शुबा नहीं है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। लेकिन जो मरीज़ हैं उनको ये चाहिए कि अपने मुआलिज के साथ लाजमी तौर पर मशवरा करें और रमज़ान मुबारक के महीने को अल्लाह की रहमतें समेटते हुए गुजारें, अपने लिए इसको मसाइल का बायस न बनाए। ख़ासतौर पर सैर व अफ्तार का दस्तरखान है, सैरी के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है बरकत है, अफ्तार के अंदर जल्दी करें, उसके अंदर अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है जब एक रोज़ादार अफ्तारी करता है। लेकिन आपको अल्लाह को राज़ी करना है और साथ में अपने जिस्म को भी राज़ी करना है कि आप कोई ऐसी ग़िज़ाएँ सहर के अंदर ना लें, अफ्तार के अंदर ना लें जो आपके रमज़ान की बरकतों को, ज़हमतों के अंदर आप अपनी गलतियों की वजह से हम बदल देते हैं, ऐसा कुछ ना हो। तो लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और जो बड़ी अहम बातें नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक के हवाले से प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम ने बताई, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि हमारा जो रूटीन लाइफस्टाइल जो हमारा चेंज हो गया, खाने पीने की आदतें तब्दील हो गई और वो बहुत बड़ी वजह बन रही है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक जो है उसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पाकिस्तान के अंदर लाखों मरीज़, 1500 के करीब मरीज़ आपने बताया कि डेली जो है वो हार्ट अटैक की वजह से या दिल के किसी भी मर्ज की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इन एहतियाती तदाबीर को लाजमी तौर पर इख्तियार करें ताकि खुद को महफूज रखें। आप महफूज हैं तो आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके चाहने वाले जो हैं वो खुश और महफूज रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।